تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی ہے، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن کے دیکھو، خوشی سے زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ اپنا تن اور من ہر وقت صاف رکھا کیجیے، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب مجھ سے میرے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، میں کیسے اس کے فیصلے پہ شک کروں؟ کیوں خود کو ممکن و ناممکن میں الجھا رکھا ہے؟ سنو، اللہ پر توکل کرنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ بحث سے اجتناب کریں، نہ آپ کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ خود ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتی ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنا مرضی غوطے لگاتے رہیں، سکون سے خالی ہی رہیں گے۔ اس دنیا میں ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو موٹاپے کے خوف سے روٹی سے بھاگتے ہیں، اور دوسری جانب ایسے لوگ ہیں جو بھوک کے سبب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ معاشرے کو ان دو جملوں نے بیمار کر دیا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا اور لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں پر 3 احسان کیجیے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ دیکھنے کا انداز بدل لیں تو خرابی میں بھی بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو اس کے اپنوں نے اور لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ جانے دیں جس نے جو کیا، اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو روند دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ کسی کا حال پوچھ کر اس کو ٹھیک کر دینا سب سے آسان مرہم ہے، جس کی قیمت صرف آپ کا خلوص ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے اسے کوئی ہمیشہ ہر لمحہ سننے والا ہو، وہ یہی سہارا تلاش کرتا سراب زندگی میں ٹکرے مارتا رہتا ہے، جبکہ یہ عظمت و شان تو صرف رب کی ہے جو بندے کو ہمیشہ سن اور سمجھ سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہیں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تکلیف جھیل رہے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پورے صراط آسانی سے پار کر سکیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔